حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں کہ ظہر اور عصر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات کرتے تھے؟ تو حضرت عمار نے کہا جی ہاں کرتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ حضرات کو کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور قرات کرتے تھے؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ حضور کی داڑھی ہل رہی ہے، اس سے ہم اندازہ کرتے تھے کہ حضور پڑھ رہے۔ دیکھو اس حدیث سے تین باتیں نکلی، ایک تو کہ ظہر اور عصر میں بھی قرات ہے، ذکر ہے۔ دوسری بات یہ نکلی جو مطلب میں نے بتایا تھا کہ پڑھنے کا کم سے کم درجہ تصحیح حروف ہے، زبان ہونٹ ہلیں کھلیں، زبان اٹھے، مخرجوں پر لگے اور حروف کی ادائیگی ہو، کہ اس طرح سے زبان لگے کہ مخرجوں پر حروف کی ادائیگی ہو کہ داڑھی ہلے، تو ہونٹ بند ہے، پڑھ رہا ہے، یعنی من میں پڑھ رہا ہے۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھو ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں بھی حضور جو پڑھ رہے ہیں تو داڑھی ہل رہی۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ حضور کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ وہ پڑھنے سے ہلتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس اتنی داڑھی رکھ لو کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہو کہ اس کی داڑھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن سے شیو نہیں کی، ایسا نہ محسوس۔ یہ مودودی صاحب نے لکھا ہے اتنی داڑھی کافی ہے کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ اس کی داڑھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 3-4 دن ہو گئے شیو کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے بال بڑے ہو گئے، ایسا نہ ہو، بلکہ واقعی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جس کو کہتے ہیں خشخشی داڑھی، مودودی صاحب کہتے ہیں اتنی داڑھی کافی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے نہیں، اتنی داڑھی کافی ہے تو کس کی سنت ہے؟ مودودی صاحب یہ کس کی سنت پر مسلمانوں کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ حضور کی سنت تو یہ ہے نہیں، حضور کی سنت یہ ہے کہ جب حضور پڑھ رہے ہیں تو داڑھی مبارک ہل گئی، ایسی داڑھی خشخشی یہ کوئی پڑھنے سے تھوڑی ہلے گی، ہلے گی جبڑا ہلے گا، جبڑا ہلے گا، وہ بال تھوڑے ہلیں گے، بال جو ہلیں گے وہ لمبی داڑھی ہوگی جبھی ہلے۔ تو حضور کی سنت تو یہ ہے، اور مودودی صاحب کس کی سنت پر امت کو لے جا رہا ہے؟ دوسری آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا، دیوروں کا پوجنا شروع کر دیا۔ جب حضرت تشریف لائے تھے تو حضرت نے حضرت ہارون کو ڈانٹا، ارے یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر طور پر آؤ، وہاں تمہیں تورات دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی کمان سونپی اور یہ کہا کہ تم پوری قوم لے کر آؤ، میں اکیلا جلدی جاتا ہوں۔ اکیلا آدمی جلدی سفر کرتا ہے، پوری قوم کو لے کر چلنا ذرا دیر لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول پر چلے گئے، پیچھے انہوں نے گوشالہ بنایا، بچڑا بنایا اور وہ سب گمراہ ہوئے، لیکن اسے سارے گمراہ نہیں ہوئے، ان میں بڑی تعداد، اچھی خاصی تعداد صحیح راستے پر ہے، بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم انہیں چھوڑ کر جو بقیہ راہیں راستہ پر تھے ان کو لے کر کے تم طور پر میرے پیچھے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ تم نے میرے حکموں کی خلاف ورزی کی۔ اور یہ بات ڈاکا انہوں نے ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑ رکھے ہیں، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ رکھے، غصے میں حضرت ہارون نے عرض کیا یبن ام لا تأخذ براسی، کیا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قوم۔ حضرت نے فرمایا عرض کیا کہ بھائی جان میرا سر اور میری داڑھی نہ پکڑا، میں اس لیے طور پر نہیں آیا اور یہاں ٹھہرا رہا کہ میں اگر مومنین کو لے کر طور پر آتے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال آیت پوری، سر میرا سر ذرا پکڑ تو کوئی دکھائے، کیسے پکڑے گئے، کیا ہاتھ میں آئے؟ تو اگر ایسی ہی داڑھی بھی ہے اور
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی ہے, سر کے بال اتنے ہیں, ایک ہاتھ سے انہیں پکڑ رکھا, ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی. لہذا یہ جو خیال ہے مولوی صاحب کا اتنی داڑھی ہو تو وہ اسلامی احکام کے تقاضے پورے کرتا ہے اور سنت پر عمل ہو جاتا ہے, یہ غلط ہے. کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی داڑھی بڑھتی چلی جائے تو ناپ تک جائے تو ناپ تک جانے, یہ بھی غلط ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں ان کی ہے. حدیثوں میں یہ ہے مونچھیں پست کرو, داڑھی چھوڑو, داڑھی بڑھاؤ. یہ تو حدیث کو تو وہ لیتے ہیں, لیکن حدیث کے بعد صحابہ کی وہ کوئی حیثیت نہیں قرار دیتے. صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اہل حدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جماعت اسلامی کے یہاں بھی صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں. جماعت اسلامی کا تو مشہور دستور اساسی میں اس کے یہ قاعدہ یہ دفعہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی نہیں کی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی نہیں کی جائے گی. تو صحابہ کی حیثیت عام امت جیسی ہوگی. یہ عام امت کی بھی وہ معیار حق نہیں ہے, ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, صحابہ کی بات بھی ماننا ضروری ہے. تو صحابہ کی جماعت اسلامی کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور اہل حدیث کے مذہب کی بنا ہی اس پر ہے کہ قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں حجت ہیں, اس سے نیچے کوئی چیز حجت ہے ہی نہیں. صحابہ کے جو اجماعی فیصلے ہیں وہ بھی حجت ہے. تو جن کا مذہب یہ ہے ان کا یہ مسلک ہے. ورنہ تو جتنی بڑے حضور نے فرمایا ہے مجھے پست کرو, داڑھی بڑھاؤ, داڑھی چھوڑو بڑھاؤ. داڑھی کو تو وہ اسلامی احکام کے تقاضے پورے کرتا ہے, اور سنت وہ اپنے وہاں کون سا بول رہے منچے سرا ہے, تمبور ہے منچے سرا ہے. جبکہ حدیث شریف میں یہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حج میں تشریف لے گئے, اور جب حج کا احرام کھولا تو انہوں نے اپنی داڑھی مٹھی میں لے کر اس سے زائد کٹوائی. یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی داڑھی کی لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے کاٹا کرتے تھے, لیا کرتے تھے. اب یہ حضرت ابن عمر کا عمل ہے اور عمل نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور بھی یہ کہا کیا کرتے تھے, مگر یہ حضور بھی یہ کیا کرتے تھے تو حدیث ہو گئی, مگر یہ غیر مقلدین اسے نہیں مانیں گے. کیوں؟ یہ حدیث ابن عمر کے عمل کے ساتھ آئی, زیادہ یہ نہیں دیکھا. عجیب و غریب قوم ہے یہ. بس کیونکہ ابن عمر کا یہ عمل ہے تو صحابہ کا عمل تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. حالانکہ صحابی کا عمل نہیں ہے. وہ آگے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور بھی اسی طرح سے لمبائی میں سے اور چوڑائی میں سے لیا کرتے. لمبائی میں سے لینا ایک مٹھی بھری ہے اور دائی میں چوڑائی میں سے لینا ایک ادھر مٹھی بھری ہے اور ادھر جو دائی دے کاٹی, ادھر مٹھی بھری ہے اور ادھر جو دائی دو کاٹی. بعض لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں, وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی سر پہ بال رکھے, کوئی سر پہ بال نہ رکھے. دونوں باتیں سیم ہیں. یہ مولوی داڑھی کے پیچھے کیوں پڑے؟ روز داڑھی 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 داڑھی, کیا مصیبت ہے؟ سر کے بال میں رکھو. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی جسم میں 3 قسم کے بال ہیں. سنو اسے اچھی طرح. انسان کے جسم میں 3 قسم کے بال ہیں. ایک وہ بال ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہے, اور آپ زیادہ سے زیادہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے انہیں کاٹنا ضروری ہے. نہیں کاٹو گے گنہگار, اور گنہگار ہو گئے اور اس حالت میں نمازی مکروہ. وہ بات 2 ہے, بغل کے بال اور ناک کے نیچے کے بال. یہ 2 بال وہ ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ 15 دن میں ایک مرتبہ بغل اور زیر ناف کاٹا کرتے تھے، ناخن بھی کاٹا کرتے تھے، زیر ناف بھی کاٹا کرتے تھے، بغل بھی کاٹا کرتے تھے۔ مونچھیں کتنے دن میں آپ کاٹا کرتے تھے اس کا تذکرہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ بغل، زیر ناف اور ناخن یہ تو 15 دن میں کاٹتے، اس کا تو روایت میں ذکر ہے، لیکن مونچھیں کتنے دن میں کاٹتے تھے اس کا ذکر کی روایت میں نہیں۔ بہرحال یہ بزرگ کی سنت ہے۔ اور دوسری مسلم شریف میں روایت ہے کہ یہ 4 چیزیں اب 4 ہو گئی، بغل، ناخن، زیر ناف اور مونچھ، اس کو زیادہ سے زیادہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن پورے ہو گئے اور اوپر گئے اور مونچھ نہیں کاٹی، بغل نہیں کاٹا، ناخن نہیں کاٹے، زیر ناف نہیں کاٹے تو مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوگا اور اب اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ تو مجھے زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے، لیکن حضور کم سے کم کتنے دن میں کاٹتے تھے اس کا کسی روایت میں ذکر میں نہیں پڑا۔ لہذا آدمی کا اپنی مرضی، دوسرے بال اس کے مقابل ہے جنہیں رکھنا ضروری ہے، ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ وہ بال کون سے ہیں جو آدمی کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، جو آدمی کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، جن کے کاٹنے سے جس سے مسئلہ بن جاتا ہے، آدمی کی شکل بگڑ جاتی ہے، ان بالوں کا بالوں کا کاٹنا حرام ہے۔ یہ بھویں کاٹ ڈالنا، یہ پلکیں کاٹ ڈالنا، یہ داڑھی کاٹ ڈالنا، اس سے شکل بگڑتی، مسئلہ بنتا ہے۔ بھویں کاٹ ڈالنے سے، پلکیں کاٹ ڈالنے سے شکل بگڑتی ہے، اس کو تو ہر آدمی مانے گا، لیکن داڑھی کاٹنے سے شکل بگڑتی ہے اس کو لوگ نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں یہ داڑھی کاٹنے سے شکل شاندار ہوتی۔ تو یہ مسئلہ در حقیقت نقو والا ہے۔ وہ ایک ملک میں سب نقے کسی کی ناک کی، وہاں ایک ناک والا پہنچ گیا تو لوگوں نے چڑھنا شروع کیا، نقو آیا، نقو آیا، نقو آیا، نقو آیا۔ وہاں ناک ہونا ہے وہ ہو گئے، کیونکہ سارے نقے تھے۔ کہ جہاں ساری ہی بے داڑھی ہو، ہجڑے ہو، وہاں اگر کوئی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، وہ ڈیزی بات ہے۔ لیکن اگر واقعی غور کرو تو جیسا بھویں موننے سے شکل بگڑتی ہے، پلکیں موننے سے شکل بگڑتی ہے، داڑھی موننے سے، مونچھیں بڑھانے سے بھی شکل بگڑتی ہے، اس کی نظیر ایسی ہے جیسے شاندار لباس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ قرآن میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ننگے سر رہنا یہ شاندار ہے، فیشن ہے، اسی کو پسند کیا جاتا ہے، سر کے اوپر ٹوپی پہننے کو اس زمانے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہذا اسی حال میں نماز پڑھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کھلے سر رہنا یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کون سی سوسائٹی میں؟ کافروں کی سوسائٹی میں یا مسلمانوں کی سوسائٹی میں؟ کون سے کلچر میں؟ اسلامی کلچر میں یا غیروں کے کلچر میں؟ اسلامی کلچر میں ننگے سر رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ بھی جب کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے جو کبھی ٹوپی نہیں پہنتا، وہ بھی 10 کی رومال کو باندھ کر کے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلامی کلچر میں یہ کھلے سر رہنا ٹھیک نہیں سمجھی جاتی۔ تو نماز آپ اسلامی کلچر میں پڑھیں گے یا ویسٹرن کلچر میں پڑھیں گے؟ ویسٹرن کلچر کا نماز پھر پڑھیں گے، اسلامی کلچر میں پڑھیں گے۔ اور اسلامی لباس اور اسلامی کلچر میں سر کا چھپانا اعلیٰ درجہ ہے، مسافہ والا ٹوپی پہنو، مسافہ والا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹوپی پہنو۔ ننگے سر ہونا، ننگے سر تو بیت الخلاء میں جانا ٹھیک نہیں، ننگے سر تو بیت الخلاء میں جانا ٹھیک نہیں، اور ننگے سر نماز پڑھنا کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ تو جیسا وہ سمجھا جاتا ہے اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب، اسی طرح سے معاشرہ کون سا ہے؟ سارے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اب اگر ایک داڑھی منڈے کا شکل بگڑی ہوئی نظر آئے، اور سارے بے داڑھی ہیں، وہاں داڑھی والا شکل بگڑی ہوئی نظر آئے، اس لیے یہ اشکال تو ذہن سے ہٹا دو۔ باقی جو یہ ان بالوں میں سے ہیں، گاؤں کے بال ہیں، پلک کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، ان کا رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو نہیں رکھا جائے گا تو شکل بگڑ جائے گی۔ شکل یہی فیس میں جو بال ہیں وہی شکل بگڑتے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ ہے
وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ داڑھی کا بڑا ہوا ہونا اور مونچھوں کا کم سے کم پست ہو جانا ہونا، یہ اسلامی مسلمان کی آئیڈینٹی، مسلمان کی شناخت ہے، مسلمان کی پہچان ہے. فوراً دیکھنے میں پتا چلے گا مسلمان. میرے بھائیوں، یا قلت المسلمین، آج دنیا میں اتنے کم مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان ہی نہیں. آپ ٹورنٹو میں گھوم لیجیے، آپ کو کوئی مسلمان کہیں نظر نہیں ہے. بس میں ایک سکھ ہوگا، پوری بس میں الگ نظر آئے گا سردار ہوں گے، اور اسی بس میں 10 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. سڑک پر ایک سکھ چل رہا ہوگا تو جہاں تک ادھر سے ادھر نظر پہنچے گی ہر آدمی کو سرداری ہے، اور اسی سڑک پر سینکڑوں مسلمان جا رہے ہیں، کوئی بھی نظر نہیں ہے. یہ تو اسلام مسلمان کی پہچان ہے. داڑھی اور بھی رکھتے ہیں، سادھو بھی رکھتے ہیں، وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں، مونچھیں بھی رکھتے ہیں. سکھ بھی رکھتے ہیں تو داڑھی بھی رکھتے ہیں، تو مونچھ بھی رکھتے ہیں، پھر داڑھی رکھتے ہیں وہ خاص انداز سے باندھتے ہیں. یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں تو مونچھ بھی رکھتے ہیں. اسلام کی مسلمان کی داڑھی ممتاز ہوتی ہے. وہ ممتاز کیسے ہوگی؟ مونچھیں کٹی ہوئی ہوں گی، کم سے کم ہوں گی، داڑھی بڑھی ہوئی ہوگی اور ایک مشت پر جا کر کٹ جائے. سکھوں کی داڑھی ایک مشت پر نہیں کٹے گی، سادھوؤں کی داڑھی ایک مشت پر نہیں کٹے گی، یہودیوں کی داڑھی ایک مشت پر نہیں کٹے گی. دوسرے جو لوگ بہت رکھتے ہیں وہ ایک مشت پر داڑھی نہیں کاٹتے. مسلمان کی داڑھی ایک مشت پر کٹے گی، مونچھیں نہیں ہوں گی، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا. تو اسی داڑھی ہی سے تو مسلمان پہچانا جاتا ہے. باقی لباس میں دوسرا چاہے کھلا ہو تو چاہے کبھی کرو چاہے نہ پہنو، کرتا پہنو، شرٹ پہنو، پینٹ پہنو، جین پہنو، جو چاہے پہنو. یہی تو ایک جگہ ہے جہاں سے انسان مسلمان پہچانا جاتا ہے. آج وہ بھی آئیڈینٹی نہیں رہی. بعض ہمارے پاس دوسری آئیڈینٹی ہے پجامے میں. بعض لوگ کہتے ہیں گاڑی نہیں ہے تو ہمارے پاس دوسری آئیڈینٹی پجامے میں. ارے وہ پجامے میں ہے کسی نے دیکھی؟ ایسی سائن بورڈ لگا کے جسے ہر کوئی نہ دیکھ سکے. پتہ نہیں بات کہاں سے کرتے ہیں کیا چیز. آپ کو یہ مجھے یاد نہ تو بال دو یہ بال بتا رہا. تیسرے بال وہ نہیں تو آپ کو دیا دھیان رکھتے ہیں کیا رکھنا ہو کیا چاہے نکالتا نہیں نکالتا. یہاں پر بال ہمیں کیا چاہے رکھ کے نکال دینا ہو، کوئی پیڑ لگا کر کے منہ دے یا نکال دو. بجلی کے بعد سینے پر بال نکلتے، پیٹ کے بعد نکلتے ہیں بال. دو ان تمام بالوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ رکھنا ہو رکھو، جس کو نکالنا ہو نکالو. اسی ضابطے میں آتا ہے داڑھی کے علاوہ گال پر جو بال اور گلے پر جو بال، یہ داڑھی میں نہیں. داڑھی کسے کہتے ہیں؟ داڑھ پر جو اٹھتے ہیں بال وہ داڑھی. عربی میں داڑھ کو کہتے ہیں لحیہ، جبڑا. ایک جبڑا اوپر ہے ایک جبڑا نیچے. جو نیچے کے جبڑے پر جو بال اٹھتے ہیں وہ داڑھی. جبڑا یہ یہاں 2 کھیسیاں ہیں، ان کھیسیوں سے جبڑا شروع ہوتا ہے. یعنی اس سے اوپر جو ہے وہ سر ہے، اور جہاں سے کھیسیاں ابھرا ہوا ہڈی ہے، اس ابھری ہوئی ہڈی سے داڑھی شروع ہو، یہ جبڑا شروع ہو. یہ جبڑے پر جتنے بال اٹھتے ہیں یہ داڑھی. جبڑے سے اوپر گال پر چلے گئے یہ داڑھی نہیں. اس جبڑے سے نیچے گلے پر چلے گئے یہ داڑھی نہیں. لہذا گلے کے بالوں کا اور رخسار کے بالوں کا بھی وہی حکم ہے جو جسم کے سارے جسم کے بالوں کا حکم ہے. آپ چاہے رکھنا چاہے رکھے، چاہے کاٹنا چاہے کاٹے. لیکن ان کو اگر ایک مرتبہ کاٹ لیا جائے تو بہت پریشان کرتے ہیں، بات سخت ہو جاتے ہیں، ہر 2-4 روز میں کاٹنے پڑتے ہیں، گلے کے بھی چبھتے ہیں. تو سلامتی اسی میں ہے کہ ان کو ہاتھ ہی نہ لگائے. تو پھر وہ پریشانی کچھ نہیں ہوتی ہے. تو گلے کے بالوں کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے، گلے کے بالوں کو بھی اور رخسار کے بالوں کو بھی، تو وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کاٹنا شروع کرو گے کاٹنا چاہیے تو مگر بھی پریشانی کھڑی ہو جائے. بہرحال تیسری قسم کے انسان کے جسم میں وہ بال ہے. لہذا یہ کہنا اعتراض کرنے والے کا کہ مولوی داڑھی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ سر پر بھی تو بال ہوتے ہیں، سینے پر بھی تو بال ہوتے ہیں، پیٹھ پر بھی تو بال ہوتے ہیں، بجلی پر بھی تو بال ہوتے ہیں، کلائی پر بھی تو بال ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو. انسان کے جسم میں تمام بالوں کے احکام الگ الگ ہیں. جو جہاں خلاف ورزی ہوگی وہاں مسائل بتائے جائیں گے. سر کے بال ہیں وہاں چاہے رکھو چاہے نہ رکھو.
لیکن اگر کوئی ناک نہیں زیر ناک نہیں کاٹتا ہے یا بغل نہیں کاٹتا ہے تو مسئلہ بار بار بیان کیا جائے. اگر کسی معاشرے میں لوگ زیر ناک نہیں کاٹتے ہوں گے یا بغل نہیں کاٹتے ہوں گے، معلوم ہو جائے کہ یہاں مسلمان زیر ناک نہیں کاٹتے اور بغل نہیں کاٹتے تو بار بار وہ بیان کیا جائے. اسی طرح سے دین والا کا رکھنا ضروری ہے. اگر کسی معاشرے میں لوگ اسے کاٹتے ہوں گے تو ان کو بار بار بیان کیا جائے. لیکن جو تیسری قسم کے بات ہے کہ چاہو رکھو چاہے نہ رکھو، ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی مسئلہ پوچھے گا تو بتائیں گے، نہیں پوچھے گا تو نہیں بتائیں گے. جو لوگ سر سے باہر رکھتے وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، نہیں رکھتے وہ بھی ٹھیک کرتے. بے حیثیت ہو گیا اس وقت میں شرعی داڑھی رکھنا، یہ اسلام کے کاج کو تقویت پہنچانا ہے. یہ بھی اسلام کی تشہیر کرنا ہے، اسلام کو بڑھانا ہے. اس وقت میں اس کا ڈبل ثواب ہے داڑھی رکھنا. ایک تو واجب ہے اور اس کے علاوہ اس زمانے میں آج دنیا میں کئی مسلمان ہی نہیں ہیں. اسلامی ملکوں میں چلے جاؤ گے تو وہاں اس لیے کہ کیونکہ سارا ملک اسلامی ہے، یہ سمجھتے ہیں مسلمان. باقی دیوبند میں اسلامی دیکھتا ہوں. میرا ایک عادت جو بھی آئے گا میں بڑھ کر سلام کرنے کی کوشش کروں. ایک آدمی آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، مجھے سلام کروں یا نہ کروں. کیوں پٹنتے ہیں سر کھلا ہے، گاڑی نہیں کوئی علامت نہیں پائی جاتی اس مسلمان میں. اب میں اسے سلام کروں یا نہ کروں، یہ بڑی پریشانی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں شاید مسلمان اور میں سلام کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا یا کہتا صاحب جی میں سمجھے ہندو. ایسا بات ہے میرے ساتھ پیش آتے رہتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہندو میں بغیر سلام کے اوپر وہ سلام کرتا تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے سلام کیا اور میں پیچھے رہ گیا. اگر میں کیسے سلام کرتا ہے میں اسے کہہ جاتا ہے کہ سفر میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیٹ پر بیٹھے ہوا ملک پر بیٹھے کئی گھنٹوں تک ایک دن تک یہی نہیں پتا چلتا کہ مسلمان یا ہندو. تو پوچھنا پڑتا ہے آپ کو کس میں بڑا نام آپ کو نام بتائے گا ہندو یا مسلم. ہم اس طریقے سے اس کو پہچانتے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں کہ ہندو طریقے سے مسلمان کے طریقے. ایک مرتبہ راجدھانی میں سفر کر رہا بامبے سے دہلی، میری سیٹ کے ساتھ نیکسٹ سیٹ پہ ساتھ بیٹھے ہوئے 1.5 عمر کے نوجوان آدمی 1.5 عمر کے. صبح سے شام تک میں یہی سمجھتا رہا اور میں اس کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتا رہا. میں نماز پڑھتا رہا میں یہ سمجھتا رہا. کھانا جب میں نے کھایا میں نے کبھی کوئی دعوت نہیں دی، میں یہ سمجھتا رہا. پھر شام کو اس نے مجھے ایک پرچہ نکال کے دیا اور یہ کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ صحیح لکھی ہوئی ہے، میری بیوی نے لکھی. میں نے پوچھا آپ مسلمان ہے اور مجھے بڑی شرم آئی. صبح سے شام تک ہندو سمجھتا رہا. پھر سب دیکھنے کی دعا نکالے لکھی ہوئی ہے، دعا صحیح لکھی ہوئی ہے، میری بیوی نے لکھی. تب میں نے پہچانا کہ مسلمان. جب میرے بھائی جب مسلمان کا یہ حال ہو جائے تو اس کمیونٹی کو اور اس ملت کو اور اس امت کو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کے مخاط دیکھیں گے تو کہاں سے نصرت. بہرحال اتنی بات میں نے کہہ دی ہے، یہ زیادہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. اس مسئلے کو سوچو آپ حضرات اپنے طور پر اپنے ذہنوں میں سوچو اور یہ داڑھی رکھو. اس سے کچھ بگڑتا نہیں، کوئی رزق گھٹتا نہیں ہے. اور جن کی صحیح داڑیاں نہیں وہ صحیح داڑیاں رکھتے ہیں. جب رکھنا ہے تو اپنے رسول اور حبیب کی داڑیوں کے مطابق رکھو. رکھنا بھی ہے اور پھر ان کے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں. اس لیے ان دونوں باتوں پر آئندہ غور کرو. لندن میں اور یہاں کے ماحول میں آسمان زمین کا فرق. لندن کے جہاں جاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ہندوستان میں ہے بلکہ ہندوستان سے بھی شاندار ماحول لندن میں نظر آتا ہے. 3-4 صفوں تک تو نمازی میں کوئی بے گاڑی